بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ کافروں کی مخالفت ہے، کیونکہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، یعنی اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اب ان کافروں کی مخالفت کرنی تھی، تو اس لیے ہم بھی جب کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ کا نام ہم شروع کے اندر لیتے ہیں، تاکہ بتوں کی جو ہے وہ مخالفت ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کام کی ابتدا نیک کام سے ہو، جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو، جب اس کی ابتدا اچھی ہوگی تو اس کام کی انتہا بھی اچھی ہوگی۔ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہمیں لازمی طور پہ پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جابر سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا تو بادل جو تھے وہ مشرق کی طرف دوڑے اور چوپایوں نے اپنے کان لگا دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سننے کے لیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جس شخص نے بھی کام شروع کرنے سے پہلے میرا نام لے لیا تو اس کے اندر میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اس میں اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کام میں جتنی مرضی انسان ترقی کر لے، جتنی مرضی انسان ترقی کر لے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت ہی شامل ہوگی۔ اس میں انسانی کی عاجزی آتی ہے کہ اے مولا، میں نے جو کام شروع کیا تھا تیرے نام سے شروع کیا تھا، اب چاہے میں جتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہوں، جتنا بڑا میں آدمی بن گیا ہوں، حقیقتاً تیرے نام کی برکت ہے، حقیقتاً تیرے نام سے سب کچھ جو ہے وہ بنا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کمزور انسان ہوں۔ اور اگر کسی انسان نے اپنی نفس کو پہچان لیا نا، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اور یہ نفس کی جو پہچان ہے انسان کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عطا فرماتا ہے، اس وقت انسان اپنے نفس کو جو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو عاجزی جو ہے وہ اختیار کرنا اپنے اندر شروع کر دیتا ہے۔ اور عاجزی جو انسان اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ویسے پیارا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی کی، اللہ پاک اس کے درجات کو بلندی عطا فرما دے گا، مٹا دیا اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، تو عاجزی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایک عاجزی بھی اور کمزوری بھی انسان کی ظاہر ہوتی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جتنے بھی کام بگڑے ہوئے سنورے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے جو ہے وہ سنورے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر شروع میں با ہے، اللہ نے جو شروع میں با کو رکھا ہے نا، یہ بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ شروع کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر شروع کا جو لفظ با ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو بلا جو کہا اس میں سب سے پہلا لفظ کون سا آیا؟ بلا کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لفظ با کو شامل کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے میری مخلوق، تم اپنا جو وعدہ تم نے کیا تھا عالم ارواح کے اندر، اس وعدے کو بھول نہ جانا، اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ بھی ہمیں سیکھنے کا جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام اس میں جلال اللہ ہے، اللہ، لفظ اللہ، اس میں جلالت، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ لفظ بنا کس سے ہے؟ اس میں جو ہے بعض اقوال ہیں علماء کرام کے رحمہم اللہ السلام کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے یہ کس سے بنا ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ اللہ کا جو نام ہے لفظ اللہ، یہ الہ سے بنا ہے، اور الہ کا مطلب بنتا ہے سکون اور قرار۔ اس لیے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون آ جاتا ہے، ہمارے دلوں کو چین آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کا فرمان بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام اس میں گرامی اللہ ہے، اس میں جلالت اللہ کا نام اللہ، یہ بعض علماء کرام کہتے ہیں الہ سے بنا ہے، اس الہ سے جس کا معنی کیا بنتا ہے؟ سکون اور قرار۔ اور بعض علماء کرام نے کہا کہ جو اللہ ہے اس میں جلالت یہ لا الہ الا اللہ سے بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بلندی بہت زیادہ ہے کہ جس کی حقیقت تک آج تک انسان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ
اس الہ سے مشتق ہے کہ جس کا مطلب بنتا ہے حیرانی، گھبراہٹ، کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عجائبات کو دیکھ کر اس میں انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک مطلب گھبراہٹ کا بھی ہے کہ اب انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، انسان جب خوف کھاتا ہے کسی چیز، جب انسان کو کہیں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پھر کس کے در پہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے در پہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آتا ہے۔ اس میں بہت ہی پیاری بات تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا جو دنیا کا رواج ہے وہ اس طرح ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے نا، وہ قرض خواہ سے جو بھاگ رہا ہوتا ہے، جو مقروض ہوتا ہے جس کا قرضہ دینا اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اسے شرما رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مقروض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو تم میرے مقروض ہو لیکن پھر مجھ سے ڈرو نہ، ففروا الی اللہ، میری طرف بھاگ کر رہو، میری طرف دوڑ کر رہو، کیونکہ میرا جو معاملہ ہے وہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ دنیا میں کے اندر تم کسی کے مقروض ہو تو تم اپنا چہرہ چھپاتے پھرتے ہو کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے مجھے۔ تو ان کتنے انسان ہیں جو اللہ کے مقروض ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ففروا الی اللہ، میری طرف دوڑو، میری رحمت کی طرف دوڑو، میرے پاس آؤ، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، تم اس مانگو مجھ سے، دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر ایسی ایسی جو ہے وہ برکات ہیں۔ دوسرا لفظ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے الرحمن اور الرحیم، رحمان اور رحیم، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی عجائبات جو موجود ہیں۔ رحمان کہتے ہیں، رحمان یہ عام ہے، اللہ کا جو نام رحمان ہے یہ عام ہے، اور جو رحیم ہے یہ خاص ہے۔ کافروں کو بھی اللہ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے، فاسقوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے رحمت سے نواز رہا ہے، کوئی فاسق ہے تو اللہ اس کو بھی اپنے رحمت سے نواز رہا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی نمازیں پڑھتا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے۔ تو یہ جو رحمت ملنا نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے نا رحمان، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ جتنے بھی عام طور پہ سب کو پوری دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، کافروں کو بھی رحمت مل رہی ہے، فاسقوں کو بھی رحمت مل رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو رحمان صفت ہے نا، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے جن پر خاص اللہ کی رحمت ہے، جس طرح کہ نبوت ہو گئی، انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کسی کو اللہ نے حکومت کا عہدہ دے دیا، کسی کو اللہ نے ولی بنا لیا، کسی کو اللہ نے اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی، تو یہ اللہ کی جو صفت رحیم ہے نا، یہ اس کے مصداق ہے کہ رحیم اللہ کی خاص خاص رحمتیں جن کے اوپر ہوئی ہیں، اور رحمان کی عام رحمت کافروں پر بھی، فاسقوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، سب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ ہے، یہ لفظ رحمان جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے بڑے ہوتے ہیں نا، ان سے اگر چھوٹی سی چیز مانگی جائے نا تو وہ شرم محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار میں اتنا بڑا ہوں، مجھ سے چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر بڑی چیز مانگے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، مجھ سے جو بڑی چیز مانگ رہی میں کہاں سے لاؤں گا۔ تو اللہ کے جو رحمان صفت اور رحیم دونوں صفتیں ہیں، اللہ فرمایا چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، مجھ سے مانگو، چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تم مجھ سے چھوٹی سی چیز مانگو گے، میں یہ نہیں کہوں گا تم نے مجھ سے چھوٹی چیز مانگ لی، کیونکہ اللہ پاک کی صفت رحمان ہے۔ اور بڑی چیز تم مانگو گے تو میں یہ نہیں کہوں گا تم نے اتنی بڑی جو ہے مجھ سے چیز مانگ لی ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے، جتنی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بہت وسیع ہے، انسان حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو نا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا۔ نمک کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو اللہ لفظ اللہ ہے، اس سے نا انسان کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، اس میں جلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے، اتنا بڑا نام اللہ تبارک و تعالیٰ، ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس سے انسان کے اندر ایک حیرانی بھی پیدا ہوتی ہے، خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں اللہ نے اپنی دو صفتیں بھی بیان کر دی، رحمان اور رحیم، کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہارا رب رحمان بھی ہے اور تمہارا رب رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل پہ بات کی جائے تو فضائل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت ہی زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تم دروازہ بند کرو تو اللہ کا ذکر کرو، تم اپنا
دیا بند کرو تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ چھوٹا سا بھی کام ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، سواری پر سوار ہو رہے ہیں، اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سنیں، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے، تو وہاں پہ جنت میں آپ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ آپ حضور علیہ السلام نے 4 نہریں دیکھی۔ ایک نہر پانی کی تھی، ایک تھی دودھ کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی۔ تو حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ جو نہریں یہ آ کہاں سے رہی ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو ایک اور 7 فرشتے تھے، ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 4 نہریں ہیں ان کی جڑ کہاں پہ ہے، یہ کہاں سے کس چشمے سے جا رہی ہیں، آئیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ تو فرشتہ حضور علیہ السلام کو وہاں پر لے گیا تو وہاں ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس کے دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ تو جب تالے کو کھولا گیا تو تالا نہیں کھل رہا تھا، تو فرشتے نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کا جو تالا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو دروازے کا تالا جو خود بخود کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ کا جو بسم میں میم ہے اس سے پانی کا چشمہ جاری تھا، اور بسم اللہ کے اندر اللہ جو ہے اس میں جو ہاں ہے اس سے دودھ کا چشمہ جاری تھا، اور الرحمن کی جو میم ہے اس سے شراب کا چشمہ جاری تھا، اور الرحیم کی جو میم ہے اس سے شہد کا چشمہ جاری تھا۔ اور حضور علیہ السلام کو فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے سامنے ایک شخص نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ عمدگی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جس شخص نے عمدگی کے ساتھ نہایت اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ بسم اللہ کی ایسی سی برکات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو آپ ایک بوٹی کے پاس گئے، اللہ نے فرمایا میرا نام وہاں پہ لو تو وہ تمہیں شفا دے گی۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اس جڑی بوٹی کے پاس گئے، اس کو استعمال کیا تو پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ جو ہے جب دوبارہ پیٹ میں درد ہوا اسی بوٹی کو استعمال کیا تو پیٹ میں زیادہ اور درد ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ کیا بات ہے کہ پہلے میں نے یہی چیز استعمال کی، یہی بوٹی استعمال کی تو میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا، اب میں دوبارہ اسی کو استعمال کروں تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا ہر کام زہر قاتل ہے، دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، لیکن میرا نام ہی اس میں برکت ہے۔ میرا نام لوگے تو وہ برکت اس کے اندر ڈال جائے گی، وہ جو زہر تھی وہ چیز انسان کے لیے رحمت بن جائے گی۔ جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نے کہا تھا کہ اگر آپ کا اسلام سچا ہے تو یہ زہر کھا کے دکھائیں، اور زہر ایسا تھا کہ وہ زہر کھانے کے بعد کنفرم انسان 1 گھنٹے کے بعد مر جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو کافر نے کہا کہ اگر آپ کا اسلام سچا ہے تو پھر آپ اس زہر کو کھائیں اور زہر اثر نہیں کرے گی تو ہم مان جائیں گے کہ اسلام سچا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو کیا ہوا؟ زہر نے اثر نہیں کیا، آپ کے کپڑے پھٹ گئے لیکن آپ کو اثر نہیں ہوا اس زہر کا۔ اور جب کافروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کئی کافر ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بسم اللہ کی ایسی برکات ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ پانی میں رہی اور اس کے بعد جودی پہاڑ پہ ٹھہری تو انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صرف پڑھا تھا، کشتی پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ تو اب خود حساب لگا صرف بسم اللہ انہوں نے پڑھا تھا، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ پڑھا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرمائی، پوری دنیا کے اوپر طوفان آیا لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ڈوبی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جب ملکہ بلقیس کو یہ خط لکھا تو اس خط کے اندر بھی آپ نے کہا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس خط کی وجہ سے ملکہ بلقیس جو ہے وہ پورا یمن آپ کے حکومت میں آ گیا، اور ملکہ بلقیس کا جو نکاح جو تھا وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو وہ ہو گیا، وہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کے ہر سانس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے باپ کو جو ہے وہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر کام سے پہلے اٹھتے بیٹھتے دروازہ کھولتے دروازہ بند کرتے چھوٹا سا بھی کام ہو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ العزیز سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بسم اللہ کی جو برکات ہیں وہ صحیح طریقے کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی۔